من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج 10 محرم ہے، 30 اگست 2020 ہے۔ آج کے دن امام علی مقام نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پڑھ کر یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے مؤدبانہ التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک وقت سے پہلے پہنچ جائیں۔ شکریہ۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں جی، آج پیج نمبر 51 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین علیہ السلام ایک عرفہ مقصد کے لیے اپنے مال و جان، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور احباب وفا کی قربانی پیش کر کے بدی کی کوفتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ اقتدار کے محل سر نگوں ہو گئے۔ آج حسین علیہ السلام کی ذات ایک نیکی کی علامت کی طور پر زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گی، جبکہ یزید ہر دور میں بدی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا سید المحسنین، آمین یا الہ العالمین۔ ہم خاک نشینوں کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمانے والے موصف الاولیاء، امام ربانی، مقیم المقام الصحیف، سید الشہداء، شہزادہ کونین مولائے حسین علیہ السلام کی خدمت میں دارالحسان لکھوک ہا سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ الحمدللہ الحی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ ازلی غلام ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی افی انہا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حسینیت اور یزیدیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہو؟ جواب: حسینیت نیکی اور یزیدیت بدی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اور اسیران اہل بیت کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو دامن اسلام پر ایسا داغ لگا جو قیامت تک دھویا نہ جائے گا۔ دنیا دوں کا سب سے قیمتی سرمایہ شہزادہ کونین مولائے حسین علیہ السلام، ناطق قرآن کریم کا سر مبارک کس مقام پہ رکھا گیا ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ تیرے رب کی قسم، اگر ہم زندہ ہوتے قافلے کو کبھی آگے نہ جانے دیتے۔ میرے آقا، اگر تیرا یہ غلام اس روز دنیا میں موجود ہوتا تو ہوا کے پر لگا کر کربل کے میدان میں حاضر ہوتا۔ کسی بھی قسم کی کوئی روک تیرے اس غلام کی راہ نہ روک سکتی۔ سمندروں میں کود پڑتا،
دریاؤں کو چیر دیتا، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا۔ اگر اسے کسی قلعے میں بند کر دیا جاتا، ٹکریں مار مار کر دیواریں پھوڑ دیتا اور کربل کے میدان میں ضرور حاضر ہوتا۔ اور قتیل جفا، تصویر وفا، حضرت حر کی تقلید میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا۔ حضرت طیبہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم زندہ ہوتے اور پاک بیبیوں کی چادر کی طرف کوئی ناپاک ہاتھ بڑھنے کی جسارت کر سکتا۔ توبہ توبہ، ہم کبھی ایسا کرنے نہ دیتے۔ اے میرے آقا، مجھ پہ عنایت کی قسم، میں تیرے بعد کبھی اس دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ اے اللہ کے دین اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شہیدوں، اس مقام النجاف الصحاف المقبول المصطفین کے مکینان کی طرف سے نیاز مندانہ سلام قبول فرماؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی تھے۔ مارکہ کرب و بلا میں امام علی مقام شہزادہ کونین سیدنا حضرت حسین علیہ السلام پہ جو سب سے پہلا تیر مارا گیا، انہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمرو بن سعد نے مارا اور فخر کے ساتھ کہا، لوگوں گواہ رہنا کہ حسین علیہ السلام کی طرف سب سے پہلا تیر میں مار رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ امارت کے لیے تھا، یہ سب کچھ امارت کے لیے ہوا۔ تاریخ کی آغوش میں محیر العقول اور عبرتناک واقعات مضمر ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے نے میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادہ کونین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلا تیر برسایا۔ اے او دنیا بھر کے بد نصیب، تیرے اس تیر نے تیرے دین، دنیا اور آخرت کو چھلنی کر دیا۔ اس سے زیادہ میں جانتا بھی نہیں اور لکھتا بھی نہیں۔ یہ سن کر قسام ازدل تاب نہ لاتے ہوئے بلک بلک کر رویا۔ امارت جب رذالت کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ظلم و جارحیت جب حملہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور آگے جانے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی، اپنے فائل ہی کی طرف لوٹ آتا ہے، اسے اپنی لپیٹ میں لے کر بسم کر دیتا ہے، راکھ تک باقی نہیں رہنے دیتا۔ ظلم و جارحیت جب جملہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور آگے جانے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی، اپنے فائل ہی کی طرف لوٹ آتا ہے اور اسے اپنی لپیٹ میں لے کر بسم کر دیتا ہے، راکھ تک باقی نہیں رہنے دیتا۔ یزید جب امارت کے نشے میں چور ہوا، رحمت سے دور ہوا اور زحمت سے مقہور ہوا۔ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ذیشان امام علی مقام شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا دوام قیام رضی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، بادشاہوں سے اور سورمے سورماؤں سے ازل سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایسی لڑائی کی مثال انسانیت کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ کسی بادشاہ نے، کسی بہادر نے ایک ننھے سے قافلے پہ جس میں شیر خوار بچے، عفت مآب صاحبزادیاں اور ضعیف بیمار ہوں، اپنی پوری قوت سے حملہ کیا ہو، صحرا میں مقیم قافلے پہ یوں دھاوا بولا ہو
جیسے کہ کرب و بلا کے میدان میں مولائے حسین علیہ السلام پہ۔ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے کسی قافلے کا پانی ایسے بند کیا ہو جیسے مولائے حسین علیہ السلام کے اہل و عیال پر۔ دریائے فرات کا پانی گدھوں نے پیا، خنزیروں نے پیا، لیکن حوض کوثر کے ساقی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر و اطیب نواسے کے شیر خوار معصوم بچوں کو پانی کی ایک بوند تک نہ ملی۔ یہ تیرے حبیب اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے صبر اور فاجر کے ظلم اور تیری بے نیازی کی حد ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دو میں سے ایک ضرور ہرا کرتا ہے اور مرا کرتا ہے۔ ایسی جنگ اللہ اللہ، ایک طرف تیرے حبیب رسالت مآب سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، غریب الوطن بے سر و سامان صحرا میں مقیم بھوکے پیاسے صرف 73 نفوس، اور دوسری طرف ایک لشکر جرار کیل کانٹے سے لیس، پھر ان پہ پوری فوجی طاقت سے حملہ کر دینا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مردانیت و کجا آدمیت کے بھی ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہ تاریخ کے سیاہ ترین اوراق ہیں، ظلم کی بدترین مثال ہے کہ شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جستے اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا، کچل ڈالا، سر اطہر کو نیزے کی نوک پہ بلند کیا، اور میرے مولائے حسین علیہ السلام نے نیزے کی انی پہ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرما کر شہید کی حیاتیں جادواں کی تصدیق فرما دی۔ آہ کربلا جہاں زبان حال سے شبیر نے کہا، تشنہ لب مرتا ہوں اے ساقی کوثر دیکھو، کائنات تھرا اٹھی، موجودات عالم پہ سکوت طاری ہوا، پھول کملہا گئے، کلیاں مرجھا گئیں، کرب و بلا کا ریگستان شہدائے کربلا کے خون سے رنگین ہوا، خونی لالا زاروں سے معطر ہوا۔ مولائے حسین علیہ السلام کا سر اطہر کے دربار میں طلب ہوا، صفاقی و سناکی کے دربار میں جفاکار و ستمگار اپنی جفاؤں کے تذکرے بڑھ چڑھ کر سنا رہے تھے، تاکہ اس صفاق عمارت کو خوش کر کے اپنی ذلیل حرکات اور بہیمیت پر اعزاز و اکرام حاصل کر سکے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس زور سے تیر پھینکا کہ علی اصغر علیہ السلام کے شیر خوار حلق میں جا پیوست ہوا۔ کوئی علی اکبر علیہ السلام جیسے کڑیل جوان کو شہید کرنے پہ ناز کر رہا تھا، تو کوئی عباس جیسے شیر کے بازو کاٹنے پر۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ مردوں کی داستان میں اس سے شرمناک اور کوئی داستان نہیں اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ عمارت کی آخری جفا تھی، کبر کی آخری ادا تھی۔ قدر نے ڈھیل دے دی کہ آج جو چاہے کر لے، یہ تیرا آخری کرنا ہے، پھر اس پہ ساری عمر آہو فغاں اور سینہ کو بھی کرتے رہنا، لیکن پھر تجھ سا بے بس و بے کس، رذیل و ذلیل و کمین کسی بھی زمانے میں کبھی نہ ہوگا۔ اٹھ جو کرنا ہے کر لے، دل کی حسرت نکال لے۔ وہ جھومتا ہوا اٹھا، کبر و نخوت سے چھڑی ہاتھ میں لے لی، اور حیات الخفی الحی الدنیا مقیم المقام الصحیف خلد الصحیف فی الارض سید الشہداء حضرت امام علی مقام شہزادہ کونین حضرت امام حسین سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی مراتب مرفوع الشہداء مشفوع الشہداء
شاہ کربلا سید الشہداء کے دندان مبارک پہ ماری، عرش کانپا فرش کانپا، امارت نے اس آخری جفا پہ ہمیشہ کے لیے اپنا خاتمہ کیا اور امامت نے حیات جادواں پائی، قسام ازل تقدیر الہی پہ رویا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ شہید مقتل ہیں، مظلوم کربلا ہو کر شہید حیات بھی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ شہید مقتل ہیں، مظلوم کربلا ہو کر شہید حیات بھی ہیں۔ شہید حیات اپنے اصلی وجود سے محجوب نظر تو ہو جاتا ہے لیکن مدوم نظر نہیں ہو سکتا۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 57 تک پڑھا ہے ہم نے، تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ امید کریں گے جی آپ کو پسند آئے گا، اور تذکرہ حسین عین عبادت ہے، حضرت حسین کا ذکر کرنا عین عبادت ہے اور سننا بھی عین عبادت ہے۔ آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ یہ کتاب لکھی ہے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پڑھ کر یوٹیوب کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو خود بھی سنیں اور آگے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ یا حیو یا